نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرے خالق عز و جل کے بے حد خوبصورت اور صفاتی اسم کریم میں سے یا حیو یا قیوم بھی شامل ہے۔ میرے بہت سارے بہن بھائی شاید اس چیز سے ناواقف ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی اسم کریم ہے جس کا شمار بے حد طاقتور اسم اعظم میں ہوتا ہے۔ اس صفاتی اسم کریم کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، جس کا حوالہ ہم آپ کو کچھ دیر تک بتائیں گی۔ لیکن ویڈیو میں پہلے ہم آپ کو اسم مبارکہ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے فائدے اور پڑھنے کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور مزید آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ اس اسم مبارکہ سے کون کون سے روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی اسم کریم کا مطلب اے زندہ و جاوید اور قائم رہنے والے، یا اے موت اور حیات دینے والے کے ہیں۔ موت اور حیات ایک ایسا عمل ہے جو کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے، حتیٰ کہ سورج چاند ستارے، کہکشائیں، آسمان، جن پرند، حجر شجر، پہاڑ، انسان، زمین، آگ، مٹی، حتیٰ کہ ان فرشتوں کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور مزید اس فرشتے کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ بے شک یہ صفاتی اسم کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، روح کائنات پر اللہ کے قانون کی گواہی، ایک ایٹم سے لے کر ایک کہکشاں تک اللہ کی گرفت، ہر ذرہ پر اللہ کی پکڑ، اللہ کے جاہ و جلال، زمین و سمان پر میرے مالک کے نظام کی حکمت، دشمن پر پکڑ اور مظلوم پر اللہ کے رحمان ہونے کی شہادت کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زبان سے یا حیو یا قیوم کا ذکر کرتے ہیں تو اس عمل کو معمولی سمجھنے کی ہرگز غلطی مت کیجیے گا۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس میں کائنات کے تمام معاملات اور ذرہ ذرہ بھی ضم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کو وہ اسم کریم بے حد پسند ہے جو کہ میرے خالق کی صفت میں شمار کیا جائے۔ اس کو بغیر اہتمام کے ذکر کرنا بھی انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے اس نام کو معمولی سمجھتے ہیں، یعنی اس کے وزن اور میزان کو جانے بغیر پڑھتے ہیں، تو بے شک آپ غلطی پر ہیں۔ لہٰذا اپنی اصلاح کریں اور کسی صحیح استاد سے مشورہ کریں۔ اس زمن میں ایک حدیث مبارکہ حوالہ میں بیان کرتا چلوں، جس کے مطابق اسم اعظم قرآن مجید کی 3 سورہ میں موجود ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ البقرہ ہے اور سورہ الطٰہٰ ہے، اور یہ وہی اسم اعظم ہے جس کی برکت سے آپ اپنی حاجتوں کی تکمیل اور مشکلوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو یا حیو یا قیوم اسم اعظم پڑھنے کا وہ طریقہ بیان کرتے ہیں جو کہ سلسلہ کے بزرگوں کا تھا۔ اس لیے ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ محترم سامعین، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ گرم اور جلالی تاثیر کا حامل ہے، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور صدقہ کم یا زیادہ کی شرط پر صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ نمبر 2، یا حیو یا قیوم کا ذکر کوشش کریں کہ خاص تنہائی میں کیا جائے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ اس مقام پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توجہ اور مکمل فوکس سے کیے گئے وظیفے ہی ڈیوائن انرجی کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کی ذات میں موجود کمیاں ختم ہوتی ہیں اور آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، یا حیو یا قیوم کا ورد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش ہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ عزیزان گرامی، وظیفہ ایک افضل ترین نفلی عبادت ہے، اس لیے آپ نے دوران وظیفہ ان محرکات کو لازمی فالو کرنا ہے۔ اگر آپ دی گئی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں گے تو بے شک اس پاک نام کی ڈیوائن انرجی اور چھپے ہوئے راز آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ خیر سامعین گرامی،
اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اسم اعظم یا حیو یا قیوم کا ذکر دل سے شروع کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنا ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے اسم اعظم یا حیو یا قیوم کا ذکر کم از کم 1100 بار دل سے کرنا ہے۔ جب یہ ذکر محبت کے ساتھ تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ مالک کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ صرف 7 روز تک یہ عمل اسی ترتیب پر بلا ناغہ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت اور دلی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان بلا ناغہ اللہ کے ان پاک ناموں کو ذکر کرتا ہے وہ انسان وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جلال اور صاحب نصاب بن جاتا ہے، اور اسی پاک نام کی برکت سے آپ تاحیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، رزق کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا، اٹھرا، دشمن کے خوف اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات پاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یا حیو یا قیوم بے شک میرے مالک کا بے حد بابرکت صفاتی اسم کریم ہے۔ آپ اس نام کی برکت سے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو یا حیو یا قیوم کا ذکر کرنے کے فائدے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کے تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔